اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد الحدیث جامعہ مدنیہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں ایک سبق سنا دوں حضرت کی موجودگی میں کہ میں نے حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا مولانا نعیم الدین صاحب سے کہ حضرت آج ہر اڑنے والا خطیب، اچھلنے والا خطیب اپنے آپ کو اکابر سمجھتا ہے اور لوگ بھی جو تھوڑا سا مشہور ہو جائے اسے اکابر کہہ دیتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ حضرت جب لفظ اکابر بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق جس کا عقیدہ ہوگا وہ دیوبندی ہوگا، اور جو ان اکابر کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے طالب علم بھائیوں اور بزرگان محترم، پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے پکے دیوبندی ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ پکے دیوبندی ہیں۔ اور آپ نے تو پتہ نہیں دیوبند کا بس نام ہی سنا ہوگا، ہم تو ایسے دیوبندی ہیں جہاں ہم بیٹھ کر سبق بھی پڑھتے رہے ہیں اور وہاں کی زیارتیں بھی کرتے رہے ہیں، وہاں کے بزرگوں کو دیکھتے بھی رہے ہیں، وہ یادگاریں ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو بھائی پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری دیوبندی تحریک ہے یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی علیحدہ سے مسلک نہیں ہے۔ دیوبندیت یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا ایک تسلسل ہے، ان کی تحریکوں کا ایک تسلسل ہے۔ ہمارے نظریات وہی ہیں جو حضرت مجدد صاحب کے تھے، ہماری تعلیمات وہی ہیں، ہمارا تصوف کا سلسلہ وہی ہے۔ اسی طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے جو فرزندان گرامی تھے، جو ان کا سلسلہ ہے، سلسلہ تعلیم کا ہو یا سلسلہ طریقت ہو، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، دیوبندی کوئی فرقہ نہیں۔ ہمیشہ فرقہ بنتا ہے دین میں یا تو کمی کرنے سے یا دین کے اندر زیادتی کرنے سے۔ ہمارے اکابر تو خالص دین متین پر چلتے رہے ہیں، اور انہوں نے اتباع سنت اور اجتناب عن البدعات کی دعوت دی، اور ذرہ برابر بھی دین میں کمی بیشی کو گوارا نہیں کیا۔ تو ہم انہیں کیسے فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کی تحریکوں کا تسلسل ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ تمام اکابر دیوبند رحمہم اللہ، ان کا نظریہ تھا کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو ساتھ لے کر چلتے تھے، وہ انہیں الگ نہیں کرتے تھے۔ ان کا تو نظریہ یہی تھا کہ ہمارے دلوں میں جیسے عظمت صحابہ ہے ویسے ہی محبت اہل بیت بھی ہے، وہ الگ نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ کرنا یہ سبائیوں کا اور رافضیوں کا کام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پرلطف لطیفہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مسجدوں کی سامنے والی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، چراغو مسجدو
چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ تو ایک جاہل شیعی چڑھا اور وہ حضرت حیدر کا نام مٹانے لگا۔ کسی نے پوچھا بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا عجیب بات ہے، زندگی بھر انہی کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور یہ جہاں دیکھو انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں دیکھو یہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جاہلوں کی باتیں ہیں، اور یہ الگ کرنا صحابہ اور اہل بیت کو، یہ رافضیوں کا کام تو ہو سکتا ہے، اکابر علماء دیوبند کا اور دیوبندی تحریک سے وابستہ لوگوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو موجودہ دور کا یہ قصہ سنا دوں۔ ہمارے سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل بیت کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی جتنی بھی مجالس ہوتی تھیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید سلمان گیلانی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آئے۔ ان کی خدمت میں آیا، ابھی بھی سید سلمان گیلانی حیات ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہ قصہ بالکل سچا قصہ ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی منقبت میں ایک شعر سنایا، اور وہ شعر یہ تھا کہ مضمون اس کا مفہوم یہ تھا کہ دخت پیغمبر جنت میں حیدر کے ساتھ ہے، دخت پیغمبر جنت میں حیدر کے ساتھ ہے، اور بنت صدیق جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہے۔ یہ شعر سنایا، آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے ان کو روک دیا۔ دخت پیغمبر جنت میں حیدر کے ساتھ ہے، مفہوم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تو جنت میں حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، اور دخت صدیق جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی۔ اب دیکھو اس میں حضرت نے جو بات سمجھائی، بڑے پیار سے کہنے لگے کہ شاہ صاحب حضرت فاطمہ کا مقام بھی بہت ہے، حضرت عائشہ کے مقام بھی بہت ہے، جہاں حضور علیہ السلام ہوں گے وہاں حضرت عائشہ بھی ہوں گی، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بھی ہوں گی، حضرت علی بھی ہوں گے، اور ہم جیسے غریب بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ ہم بھی آل رسول میں سے ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مقصد یہی تھا کہ ان کے اندر تفریق پیدا مت کرو، ان میں تقابل پیدا مت کرو، یہ سب ایک ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا مقام بھی بہت اونچا، اور اسی طرح سے اہل بیت کا مقام بھی بہت اونچا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اہل بیت کی ایسی محبت میں مست نظر آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ وہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ حسن جو ہیں وہ باہر بچوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کو اٹھا کر کندھوں میں بٹھا لیا۔ کس نے بٹھایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی جو تھے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر نے حضرت حسن سے کہا حسن کہ تم جو ہو حضور کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں ہو۔ اور حضرت علی یہ بات سن کر مسکرا رہے ہیں کہ بات تو صحیح کہی ہے کہ حضور نے خود کہا ہے کہ حسن جو ہیں میرے اوپر کے حصے کے مشابہ ہیں اور حسین جو ہیں وہ نچلے حصے کے مشابہ ہیں۔ تو صحابہ کے دلوں میں تو عظمت اہل بیت ایسے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوائے، سب کے لیے سلوائے، کپڑا ختم ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت حسن اور حسین بعد میں آئے
تو حضرت عمر کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ان شہزادوں کو تو کچھ نہیں ملا۔ فوراً بھیجا ایک شخص کو کہ جاؤ اور جا کر یمن سے کپڑا اچھے سے اچھا لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو سلوا کر وہ دیا، اور جب پہن کر وہ سامنے آئے تو کہنے لگے میرا جی اب خوش ہو گیا۔ تو صحابہ کو اہل بیت سے ایسی عقیدت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسین ایک دفعہ 2 جنازے پڑھا کر آ رہے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، اور ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تھک کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ گئے اور جا کر ان کے پاؤں سے مٹی جھاڑنے لگے۔ حضرت حسین گھبرا گئے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسین تو چھوٹے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی بہت بڑی عمر تھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم منع مت کرو۔ دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا، وہ بھی کہنے لگے حسین تمہیں پتہ نہیں، اگر تمہارا مرتبہ و مقام ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ تمہارا زمین پہ پیر بھی نہ لگنے دیں، اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب حضرت تشریف لاتے ہیں مدینہ پاک میں، اور یہ خواب دیکھ کر تشریف لاتے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ ہم سے ملنے نہیں آتے۔ حضرت بلال اٹھتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے یہ بات بیان کی تھی، مولانا صفدر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں گے صحیح ہے یا غلط۔ میں نے کہا بھائی ملا کس سے جاتا ہے؟ ملا کس سے جاتا ہے، زندوں سے یا مردوں سے؟ ملا تو زندوں سے جاتا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں تم ہم سے ملنے نہیں آتے۔ تو حضور علیہ السلام معلوم ہو رہا ہے کہ روضہ اقدس میں کیا ہیں؟ حیات ہیں۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور میں تو ان مماتیوں سے کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر حضور کی حیات کو دیکھنا ہو تو آؤ ہمارے ساتھ۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک سامنے رکھا ہوا ہے، درود شریف پڑھو تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہلنے لگتا ہے۔ کراچی میں ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس خاصے منہ مبارک ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ مولانا حیرت کی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بال دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا ایسا حصہ جو آپ کے جسم اقدس سے الگ ہو چکا ہے اس میں حیات ہو سکتی ہے تو میرے آقا میں حیات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم سمجھو تو اتنی بات بھی بہت ہے۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے آئے حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ آپ بھی جب جایا کریں مدینے تو کیوں جایا کریں؟ حضور سے ملنے کے لیے۔ اچھا، ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ خاص انداز تھا کہ عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں تو پہلے سیدھے مدینہ جاتے تھے، کہتے بھئی آقا کی خدمت میں حاضری دیں گے، وہاں سے اجازت لیں گے اور پھر اللہ کے حضور میں آئیں گے۔ پہلے آقا سے اجازت لینی ہے، اس کے بعد مکہ مکرمہ اللہ کے حضور میں آنا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے حضرت مدنی رحمہ اللہ کا ایک انداز تھا اور ان کا یہ ایک سبق تھا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ یہ عہد کر چکے تھے کہ اب حضور کی زندگی کے بعد مدینے میں اذان کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن یہ جو شہزادگان تھے حضرت حسن اور حسین، لوگوں نے ان سے کہا بھئی اگر سفارش قبول ہو سکتی ہے تو ان کی ہو سکتی ہے، بھیجا کہ جاؤ اور جا کر گزارش کرو۔ حضرت حسن و حسین نے گزارش کی کہ حضرت ہم تو نانا کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے فجر کی اذان دی تو لکھا ہے کہ پورا مدینہ گونج اٹھا،
اور لوگ گھروں سے نکل آئے، پردادان خواتین باہر آ گئیں پردے میں کہ یہ آج کیسے مدینے میں اذان ہو رہی، وہ پرانی اذان جو حضور کے زمانے میں تھی، اور یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے کہنے پر ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بات وہی ہے کہ بہت سارے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، دل تو چاہتا ہے خوب کھل کر آپ سے باتیں ہوں، لیکن بس میں انہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اہل بیت کی محبت میں سرشار رکھے، اور ایک بات یہ کہ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ کون ہوگا؟ حسینی، اور جو یزید سے محبت رکھے گا وہ ہوگا یزیدی۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ حسینی کہلاؤ گے یا یزیدی کہلاؤ گے؟ حسینی۔ ہم کون ہیں؟ حسینی۔ بس اس نعرے کو پکا کر لیں کہ ہم کیا ہیں؟ حسینی۔ حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ملتان کے مولانا طاول محسن آ گئے، اور انہوں نے یزید کی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں، یزید یوں، فلاں کتاب میں یوں، فلاں میں یوں۔ حضرت نے ایک چھوٹی سی بات کہی، کہنے لگے بھائی مولانا یہ بتاؤ، اگر آپ حضرت حسین کے اور یزید کے دور میں ہوتے اور یہ سارے معاملات پیش آتے تو آپ یزید کے ساتھ ہوتے یا حسین کے ساتھ؟ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، دیکھو اس دور میں اگر ان کی حیات میں ہم ہوتے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہوتے، تو اب کیوں ہم حضرت حسین سے کٹ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آئے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارا تو حضرت سے بہت ملنا جلنا رہا ہے۔ حضرت نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ حضرت یزیدیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اگر یزید تمہیں اچھا لگتا ہے تو بھئی آؤ مل کے دعا کریں۔ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ اٹھانا، اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں حضرت حسین کے ساتھ اٹھانا۔ بس وہیں یزیدیوں کی مٹی گم ہو جاتی ہے، سٹی گم ہو جاتی ہے، اور آگے ان کی بات نہیں چلتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے تمام اکابر کیا تھے؟ حسینی تھے۔ دیکھو یہ مماتی ماننے والے تو حضرت حسین علی کے ہیں، حسین علی کے ماننے والے، لیکن عجیب ان کا حال ہے کہ باتیں یہ ہیں علی سے ہٹ کر کرتے ہیں، حسینیوں سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں دیکھو گے تو مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، اسی طرح سے اور جن کے ناموں کے ساتھ حسن حسین لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی عجیب بات ہو گئی کہ اگر ہم حسین یا حسن یا علی نام رکھیں یا بچی کا فاطمہ تو کہنے لگے جی ان میں تو رافضیت آ گئی۔ تو یاد رکھنا، ہمارے شاہ صاحب کہتے تھے ارے خدا کے بندوں، تم ان بزرگوں کو ان کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ تو ہمارے تھے، تم ان کے کھاتے میں انہیں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم حسن نام رکھیں گے، ہم حسین نام رکھیں گے، ہم علی نام رکھیں گے، ہم فاطمہ نام رکھیں گے۔ کیوں بھئی آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا آپ بھی رافضیت کا فتویٰ لگا دیں گے؟ بھائی ہم نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا ہے، ہم اسے بڑے پیار سے کہتے ہیں حضرت علی، پیار سے کہتے ہیں، تو ہمیں تو بھائی اچھا لگتا ہے۔ محمد علی نام ہے، علی کہتے ہیں، حضرت علی آ گئے بھائی۔ تو یہ نام تو بڑے پیارے ہیں۔ حسن حسین تو حضور کو اتنے پیارے لگتے تھے کہ حضرت علی نے دوسرے نام رکھے، حضور نے بدلوا دیے کہ نہیں بھائی یہ نام رکھو۔ اب ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان ناموں سے بھاگتے ہیں؟ اللہ آپ کو اولاد دے تو آپ نے حسن حسین نام رکھنا ہے، آپ نے علی اور فاطمہ نام رکھنا ہے، رکھیں گے کہ نہیں؟ ہم کون ہیں؟ پھر کہہ دیے ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر مرنا جینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن خیر جزا۔